تاجید امام در سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاضرین محفل اپنی سلامتی کے لیے، بانیات کی سلامتی کے لیے، تمام جائز شرن حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص گشائش رزق کے لیے، آج امت کی طرح نہیں، آج اولاد کی طرح، برذات حضرت ام المؤمنین و ام المعصومین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ و سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ تمام جانتی ہیں مومنات کہ آج کا دن جس ہستی سے منسوب ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں سب سے پہلے لفظ شہزادی یہ وہ بیوی ہے کہ عورت یقیناً حضرت رسول خدا کے گھر میں جتنی بھی بیوی آئیں، دنیا کہتی ہے کہ ہم کسی کی امہات المومنین کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی ہم پر بہت بڑا الزام ہے. ہم یقیناً سب کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بس فرق یہ ہے کہ جتنی عزت رسول نے بتائی ہے اور زہرا نے سکھائی ہے اتنی ہی عزت کرتے ہیں. وہ بیوی کے جس کے سامنے عزتیں سرخمیدہ نظر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے طہارتیں سربخم نظر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سمیتی گفتگو ہے، جس کے سامنے عزتیں جھک جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے طہارتیں جھک جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے عصمتیں جھک جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے امامت جھک جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے نبوت جھک جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے رسالت جھک جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے سامنے عظمت جھک جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے سامنے فاطمہ جھک جائے اسے خدیجہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. وہ بیوی کے عرق کا اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ وہ بیوی کہ جس کو طاہرہ کہا گیا، وہ تاریخ میں سب سے پہلے حضرت مریم سلام اللہ علیہا. جناب مریم کے بعد زمانہ جاہلیت آیا، اور کوئی کیا طاہرہ کہتا کہ وہ تو زمانہ ہی وہ تھا کہ جو اگر میں بیان کروں تو یقین جانیے یہ مقدس محفل متحمل نہیں ہو سکتی جو زمانہ جاہلیت کے حالات تھے. وہ ممبر سے نہیں پڑھے جا سکتے، بالخصوص عورت کے حالات. یعنی ایک عورت کا وزن کیا ہوگا کہ 100 عورتیں برابر سمجھی جاتی تھی ایک اونٹ کے. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی وہ کہتا تھا میرا چہرہ سیاہ پڑ گیا. وہ شرمندگی سے مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور دوسری طرف بھی کوئی کمی نہیں تھی. عورت کو بھی اپنی عزت کروانے سے زیادہ اور چیزوں اور خرافات کا شوق تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ ولدیت کس کے نام سے دی جائے گی. ایسے زمانے میں جہاں جاہل نہیں ہوتے تھے، ابو جہل ہوتے تھے، ابو لہب ہوتے تھے، اور ہر طرح کی خرافات اور گندگی اور غلاظت ہوتی تھی. توجہ فرمائیے، اس معاشرے میں کسی نے اپنے آپ کو بدبوؤں سے طاہرہ کہلوایا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب مریم کے بعد وہ پہلی بیوی ہے جس کو لقب طاہرہ کا ملا ہے. بیدار رہی میں جملہ کو، پہلی بیوی ہے جس کو لقب طاہرہ کا ملا. مگر مریم اور خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ بغیر شوہر کے جو طاہرہ کہلوائے اسے مریم کہتے ہیں، اور شوہر ہوتے ہوئے جو طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ بیوی ہے کہ جس کا لقب ملکۃ العرب، ملکہ نہیں ہے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. ملکہ کہلاتی ہے بادشاہ کی وجہ سے، جیسے امہات المومنین کہلائیں. رسول اللہ کی زندگی میں آنے کے بعد جناب ام حبیبہ، جناب ام سلمہ، اور جناب اسماء بنت جہاش، جناب میمونہ، اور باقی تمام امہات المومنین کے نام اور کچھ تفصیل ملتی ہے. رسول خدا کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کی زندگی کی تفصیلات بہت مختصر نہیں ملتی، زیادہ تر نہیں ملتی، اور ملتی ہیں تو 2-4 سطروں سے زیادہ نہیں ملتی. یعنی جو بھی مقام ملا وہ رسول سے عہد کے بعد ملا.
بیدار رہیے. یعنی ملکہ جب بھی کوئی بنتا ہے تو بنتی ہے تو وہ بادشاہ کی وجہ سے. یہ واحد ملکہ ہے جو رسول کے گھر میں آنے سے پہلے ہی ملکہ. لفظ پہ غور کیجیے, ملکۃ العرب نہیں ہے, کیونکہ ملکہ کا مادہ اور ہے, ملیکہ کا مادہ اور ہے. ملکہ کہلاتا ہے, ملکہ کا لفظ نکلتا ہے ملک سے, ملیکہ کا لفظ نکلتا ہے ملک سے. ملک اور ہے, ملک اور ہے. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں جو والدین کی طرف سے ملتی ہے ملکیت, وراثت, پھر وہ ہماری ہوتی ہے ملکیت. جو آپ خود اپنے لیے لیتے ہیں وہ ہوتا ہے ملکیت. ملکیت کب تک آپ کی رہتی ہے؟ جب تک سانس میں سانس رہے. یہ بڑے اچھی مقولہ ہے کہ جب اپنے مرنے کے بعد دیکھیں تو ہم خود وہ واحد شخصیت ہوتے ہیں جس کی اپنی ملکیت میں کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ملکیت کب تک ہے؟ جب تک سانس میں سانس ہے. میں نے کچھ کہا ہے, کوئی بھی شے آپ کی ملکیت اس وقت تک ہے جب تک سانس میں سانس ہے. یعنی ملکیت ایسے اختیار, ایسی طاقت, ایسی حکومت کو کہتے ہیں. توجہ رکھیے, ملکیت ایسی حکومت کو کہتے ہیں, ایسی طاقت کو کہتے ہیں, ایسے اختیار کو کہتے ہیں, ایسی سلطنت کو کہتے ہیں جس کا تعلق مادے سے ہو. یعنی جب تک آپ ہیں, جو شے فانی ہو, جو اس پر حکومت کرے وہ ملکیت کہلاتی ہے. اور ملکیت والے کو ملکہ کہتے ہیں, اور جس کی ملکیت لافانی ہو اسے ملیکہ کہا جاتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت تو فنا نہیں ہے. اب آپ پوچھئے کہ فنا نہیں ہے, تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ خاموش, روزے کی شدت کے باوجود نہیں رہ پائیں گی کہ کیسے فنا نہیں ہے. شیعہ قوم سے پڑھ کر کوئی اس کی دلیل ہو ہی نہیں سکتا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت کیسے فنا نہیں ہے. زمانے بھر کی قومیں ہیں, اور کئی قومیں تو مشہور ہی اپنی دولت کی وجہ سے ہیں. ہم دنیا کی چھوٹی سی قوم ہیں اور ہر طرح اور ہر بود و باش کے لوگ ہیں, مگر اس کے باوجود ہم واحد قوم ہیں, کبھی ہاتھ پھیلاتے نہیں نظر آتے. زمانے بھر کی قومیں مانگنے سے پہچانی جاتی ہیں, میری قوم بانٹنے سے پہچانی جاتی ہے. وہ لوٹ کر بھی امیر نہیں ہوتے, ہم لوٹا کر امیر ہو جاتے ہیں. بھائی آخر یہ سب کچھ آتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. بے شمار, بے شمار. یہ آتا کہاں سے؟ اتنا کچھ آتا کہاں سے؟ قوم مقروض بھی ہو جاتی ہے, غریب بھی ہیں, فاقہ زدہ بھی ہیں, ملک کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. کبھی کسی نے مہنگائی کی وجہ سے عاشورے کا جلوس کینسل نہیں کیا, موسم کی شدت کی وجہ سے کبھی ہمارے ہاں چہلم کے جلوس میں کمی نہیں ہوئی, مجالس میں کمی نہیں ہوئی, عزاداری میں کمی نہیں ہوئی. اور کہنے والوں کی بھی خدا برکت عطا کرے کہ کبھی گھر بناتے ہیں ہاتھ تنگ ہوتا ہے, بچی بھی آتے ہیں ہاتھ تنگ ہوتا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا مجلس کرائی ہے, ہاتھ تنگ ہو گیا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عزاداری کرائی, آخر آتا کہاں؟ تو بھئی سیدھی سی بات ہے, مال خدیجۃ الکبریٰ ہے. جب تک خدیجہ خود کھلا سکی خود کھلایا, خدیجہ کے بعد زہرا نے کھلایا, زہرا کے بعد نواسوں نے کھلایا, نواسوں کے بعد زین العابدین نے کھلایا, ان کے بعد جعفر و باقر نے کھلایا, ان کے بعد کاظم و رضا نے کھلایا, پھر تقی و نقی نے کھلایا, پھر عسکری نے کھلایا. اور جب سے 12واں غیبت میں گیا ہے, شیعہ مال خدیجہ ہی دنیا میں بانٹ رہے ہیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہے, خدا کی قسم, جس کے نہ ابتدا کی خبر ہے. میں نے بی بی کی دولت نہیں پڑھی, میں پہلے ہی بتا دوں, اس لیے کیونکہ بی بی کی دولت تو ویسے ہی ہے میرے لیے ایک موضوع, جیسے امیر المومنین کے فضائل. اگر کوئی کہے امیر المومنین کے فضائل پڑھے, تو جو فضائل میں پڑھتی ہوں, اور آپ میں سے اکثر میری سما خراشی برداشت کر کے مجھے ٹوٹے پھوٹے لفظوں پہ داد دے دیتے ہیں کہ یہ وہ علی نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہے, یہ وہ علی ہے جو ہمیں سمجھ آیا, بلکہ سمجھ بھی نہیں آیا. میں لفظ بدل دوں, یہ وہ علی ہے جسے پڑھا جا سکا ہے, ورنہ جو سمجھا ہے وہ اس سے آگے ہے, جو بنایا ہے اس سے آگے ہے, جو حقیقت حیدر کرار ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے.
دولت ایسی ہے، امیر المومنین کے معجزات ایسے ہیں نہ وہ بیان کے اندر آ سکتے ہیں. پھر کیوں نہ کہہ دوں جیسا معجزہ علی ہے ویسا ہی معجزہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہے. بے شک بے شک. کردار خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے، مقام یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اپنی عرفانی حیثیت کیا ہے، اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی اپنی معرفت کیا ہے. وہ کہنے والوں نے تو کہہ دیا جناب ایک دفعہ کی بیوہ تھی معاذ اللہ، ایک دفعہ کی مطلقہ تھی، تو پھر اس کے بعد 3 بیٹیاں بھی تھیں. پھر عرب کے لوگ جاتے تو تھے رشتہ لے کر، دیکھیے ابھی اسی نقطے سے جواب نکالتے، جاتے تو تھے رشتہ لے کر، مگر خدیجہ کسی کو ناک پہ رکھتی ہی نہیں تھی، وہ انکار کر دیتی تھی. جو ملکۃ العرب، میں لطیف ادب میں جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں، تیسری شادی مرد کی بھی ہو تو اتنے نخرے نہیں ہوتے. جائے یہ کہ عورت انہیں تو جو بھی ملتا بس لو چشم. مگر خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ سے پہلے کوئی شادی نہیں کی. شادی تو دور، جس کے بدن کو اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کے لیے سبق عصمت بنانا ہو. لفظ خدیجہ خود بتاتا ہے کہ خدیجہ پاکیزہ ہے. اللہ جانے کس کی عزت بچانے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کو بیوہ کہہ دیا. لفظ خدیجہ خود بتاتا ہے. عربی اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کو لغات عربی، اس میں خدیجہ لفظ کے معنی دیکھیے. خدیجہ کہتے اس جنین کو خدیج کہتے ہیں، مذکر ہو تو خدیج، عورت ہو تو خدیجہ. اس جنین کو یعنی اس نیو بورن کو، اس بچے کو خدیج کہتے ہیں کہ جو 4 ماہ میں ہی ڈلیور ہو جائے. بہت شدید پریمیچور ڈلیوری، اس لیے کیونکہ 4 ماہ میں جب جسد مکمل ہو جاتا ہے، اب میں کنائے لفظوں میں کہہ جاؤں، 4 ماہ کے بعد بچے کو شکم مادر میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بچے کی خوراک کوئی پھل نہیں ہوتا، اس کی خوراک وہی غلاظت ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورت مسجد نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی. سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں؟ اس غلاظت کی خوراک بننے سے پہلے ہی جو بچہ پیدا ہو جائے اسے خدیجہ کہا جاتا ہے. میں کچھ کہہ رہی ہوں، یعنی اللہ نے خدیجہ کی طہارت کا یہ انتظام کیا کہ نظام فطرت کو بدلا. اگر کوئی کہے نظام فطرت خدیجہ کے لیے کیوں بدلا، تو یہ تو خدیجہ ہیں. ابھی دیکھتے رہیے ان کی اولاد کی خاطر بڑے بڑے نظام بدلیں گے. کبھی سورج پلٹیں گے، کبھی مردے اٹھیں گے، کبھی لوح محفوظ کی تحریر بدلے گی. اللہ نے اتنا پاکیزہ رکھا خدیجۃ الکبریٰ کو. آپ بہتر جانتی ہیں جس ظرف میں دودھ رکھنا ہو نا، اس ظرف میں اور کوئی کھانا نہیں رکھا جاتا. کیوں نہیں رکھا جاتا؟ عرف عام میں دودھ نور ہے، تو جو دنیا کا مادی نور بھی جس میں آئے، آپ اس ظرف کو بھی چھوٹا نہیں ہونے دیتی. تو جس میں نور فاطمہ زہرا، جس کو اللہ نے یہ شان عطا کری کہ محشر میں بھی جنت کی جب بات چلے گی، محشر میں بھی جنت کی جب بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی. اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، اور قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھری ہے. بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے. میں سوچتی رہتی ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، میں سوچتی رہتی ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے. بی بی تیرا داماد نصیری کا خدا. اور فرمائیے کتنا بلند رکھا خدیجۃ الکبریٰ کو، جس کی شان میں کہیں پستی نظر ہی نہ آئے. شوہر ملا تو سید الانبیاء، بیٹی ملی تو سیدۃ النساء العالمین، خود سیدۃ القریش، بے نواسے ملے تو سیدہ شباب اہل الجنہ. حد یہ ہے کہ داماد بھی ملا تو سید الوصیین ملے. پتہ لگا جس کی زندگی مسلمان شیعہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مانتے جیسے اللہ کا شکر ہم ایسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں. ہم کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے، ہر ایک کو اتنا ہی مانتے ہیں اور ویسا ہی مانتے ہیں جیسا فاطمہ زہرا نے سکھایا ہے اور علی نے منوایا. اطلاع عرض ہے کہ اگر ہم ماننے پہ آئے، اب حیرت کی بات ہے رسول کی زوجہ ہیں مگر ہمارا جان قربان ہے.
نام میں لوں گی آپ کی آنکھیں عزت سے جھک جائیں گی. جناب ام حبیبہ کتنی مقدس، جناب ام سلمہ کتنی مقدس ہے. زہرا جب میکے آتی تھی تو انہیں کے حجرے میں رہتی تھی. جناب ام سلمہ جناب زہرا رخصت ہوئی ہے تو جناب خدیجہ کی وصیت تھی زہرا کو رخصت کرنا تو ایک دن بھی ساتھ بھیجنا تاکہ زہرا نئے گھر سے رسم بھی ہے جو دلہن کے ساتھ جاتی ہیں خواتین. جناب ام سلمہ کو بھیجا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد جناب ام حبیبہ کی بڑی اہمیت ہے. اب میں اگر بیک گراؤنڈ بتاؤں تو بڑا خطرناک ہے. فقیر شام کی بہن ہے یزید کی. اب ہوا کیا تھا؟ کیوں اتنی عزت دی جاتی ہے؟ عزت اتنی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ کردار دیکھا جاتا ہے. کہ ہمارے رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی کیونکہ قرآن میں رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، کردار دیکھا جاتا ہے. کردار میں اتنی جو ہے وہ مستحکم بیوی ام حبیبہ کہ باپ کو آتا دیکھا تو محمد کا بستر سمیٹ دیا. نبی خدا کا بستر سمیٹ دیا. ہر بیٹی باپ کو دیکھتی ہے تو نمدار شہ نشین کرسی تخت بچھاتی ہے. تم نے مجھے آتا دیکھا تو مصطفیٰ کا بستر سمیٹ دیا. کہا کیونکہ پاک کی جگہ ہے نجس بیٹھ نہیں سکتا. اب آپ نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گی؟ بھئی بیٹی ہو تو ایسی ہو، ہر جی جان سے امہات المومنین کہے، مگر ماں بھی تو ایسی ہونی چاہیے. جملہ کی قدر کیجیے گا. ماں بھی تو ایسی ہونی چاہیے، ماں بھی تو ایسی ہونی چاہیے، زوجہ بھی تو ایسی ہونی چاہیے جو معصوم شوہر کی جگہ گنہگار باپ کو بیٹھنے نہ دے. اگر ایسی قدر کرنے والی ہو پھر بھی خدیجہ الکبریٰ کا مقام بلند رہتا ہے کیونکہ ساری ہے معصومین کی ماں ہے، ساری ہے مومنین کی ماں ہے. خدیجہ الکبریٰ ہے معصومین کی ماں. کونین میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے؟ قد ہو گئی دارین کے سادات کی ماں ہے. مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے. مومنین یعنی میرے آپ کے جیسوں کی. ویسے آپس کی بات ہے امہات المومنین ہے، امہات المومنات نہیں. بلکہ ایک نے کہا تھا ام المسلمین کو ایک صحابیہ گئی اور انہیں اماں کہہ کے بلایا تو انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا خبردار مجھے نہ ماں کہنا، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. نام ماں میں نے کوئی نہیں لینا، تاریخ میں خود پڑھ لی. کہا میں صرف مردوں کی ماں ہوں کیونکہ امہات المومنین میں سے ہوں. امہات المومنات تو نہیں پڑھا جاتا. اور مومنین کیا ہے 50% اور کہیں لیس دین 50%. خواتین کی آبادی زیادہ ہے نا، مردوں کی تو کم ہے. سارے مسلمان غرق ہوئے جا رہے ہیں. عزت کرو عزت کرو عزت کرو. کن کی؟ جن کو اللہ نے صرف 50% سے صرف مردوں کی ماں بنایا. شرم نہیں آتی؟ جسے گھر کے اندر لیس دین 50% کی ماں بنایا اس کی عزت کے تو گانے گاتے ہو، اور جسے غدیر میں 100% کا مولا بنایا ہے. علی ہر مرد کا مولا، علی ہر عورت کا مولا، ہر آزاد کا مولا، ہر غلام کا مولا ہے. اور یہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے معصومی میرے اور آپ جیسوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا کی ماں ہونا. اب لفظ کہوں یہی فرق ہے کہ ہم میں اور علی کے گھر میں کہ جو مومنین کی مائیں ہو وہ محمد کی ازواج ہے، جو محمد کی ماں ہو وہ حیدر کرار کی ماں ہے. اللہ نے کبھی رشتہ داری نہیں دیکھی، وہ تو مقام منصب ہوتا بھی نہیں دیکھتا. اللہ صرف نیت دیکھتا ہے. نیت اگر نیت نیک ہے تو صلہ ضرور ملتا ہے. نیت نیک ہے تو اللہ صلہ اتنا دیتا ہے کہ قرآن میں جہاں نبیوں کا ذکر کرتا ہے وہیں کبھی حزقیل کا، کبھی آسیہ کا، کبھی ہاجرہ کا یہ ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. لقمان کے لیے بھی بحث نبی تھے یا نہیں؟ قرآن میں پورا سورہ رکھا گیا. آسیہ کے لیے پورا کتنا مفصل ذکر آیا. ایمان والوں کے لیے مثال بنایا گیا. کیوں اللہ ذکر کر رہا ہے؟ آواز ہے اس لیے کیونکہ اللہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، اللہ نیتیں دیکھتا ہے. اب بیدار رہیے تو جملہ کہوں، نیت دیکھتا ہے. نیت اگر نیت اچھی ہو تو صلہ مل ہی جاتا ہے. اب روزے کی شدت کم ہو جائے گی. جملہ سمجھو، نیت اچھی ہو تو صلہ مل جاتا ہے، چاہے حاتم دائی جیسا غیر توحید کی غیر موحد کیوں نہ ہو، چاہے نوشیروان عادل جیسا غیر مسلم کیوں نہ ہو. دونوں کو صلہ ملا یا نہیں؟ جہنم میں ہے، آگ جلا نہیں رہی.
میں جملہ کہوں گی، جہنم کی آگ جلا نہیں رہی، پتہ لگا کہ اگر نیت نیک ہو تو جہنم میں ہوتے ہوئے بھی بشر جلتا نہیں ہے، یہ اللہ صلا دیتا ہے، اور اگر نیت نیک نہ ہو تو نبیوں کے پہلو میں ہونے کے باوجود بھی جل جاتے ہیں۔ سارا دار مدار تو نیت ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے، اسے نیت دیکھی کہ آسیہ کی کیا تھی، اس نے نیت دیکھی کہ جو ہے وہ جناب آسیہ کی نیت کیا تھی، نیت دیکھی کہ جناب حزقیل کی نیت کیا تھی، نیت دیکھی کہ جناب لقمان کی نیت کیا تھی، مگر ان ساری ہستیوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا لقمان یہ وصیتیں ہم نے کی ہیں تم نے نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جنہیں سمجھ آئے جزاک اللہ، اللہ، یہ بھی نہیں کہا آسیہ یہ تکلیفیں اٹھا کے تم نے نہیں پالا موسیٰ کو ہم نے پالا، کہیں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کبھی کسی نبیوں کے ہی تو غیر الانبیاء ہے، نبیوں کے کام کو بھی اپنا نہیں کہا، نبیوں کے کام کو ابراہیم کو ہی کہتے تھے یہ کعبہ تم نہیں بنا رہے ہم بنا رہے ہیں، یہ چھری تم نہیں چلا رہے ہم چلا رہے، کسی کے کام کو اپنا نہیں کہا، مگر جب کام کیا تو ہستیوں نے فوراً پکار کے کہا لم یتیم کا یتیمن تھا، ابو طالب تم نے نہیں پالا ہم نے پالا، اور وجہ تک آئے رنگا خدیجہ تم نے غنی نہیں کیا ہم نے غنی محمد والے محمد صلوات آسیہ ہونا اور ہے، عمران ہونا، جیسے زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا اور ہے، زوجیت رشتے کا نام ہے، خدیجہ کردار کا نام ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں کردار باقی رہتا ہے، خدیجہ الکبریٰ کردار کا نام ہے، زوجیت رشتے کا نام ہے، اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو وہ بلند کردار عطا کیا، اللہ اکبر، کتنا بلند کردار عطا کیا، بی بی آگے سے گزری، جناب جبرائیل نے پوچھا یا رسول خدا یہ کون گزری ہے؟ رسول کہتے تھے فاطمہ کی ماں ہے، کہتے تھے خدیجہ الکبریٰ ہے، کہتے تھے میری شریک حیات ہے، کہتے تھے میرا ہمسر ہے، رسول نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ارشاد فرمایا میری امت کی صدیقہ ہے، میں جملہ کہوں امت کی صدیقہ، امت کی صدیقہ، امت کی صدیقہ، اب امت جس مرضی کو صدیقہ کہے، شیعہ اسی کو کہیں گے جسے محمد نے کہا، کیونکہ امت کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہے، محمد کی بتائی ہوئی صدیقہ اور ہے، جو رسول کے گھر آ کے پیٹ بھر کے کھانا کھائے اسے صدیقہ نہیں کہتے، جو مصطفیٰ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، بھئی کیا کہا اللہ نے، میرے حبیب وجدک عائلاً فاغنیٰ، میرے حبیب آپ کو غنی ہم نے اپنی دولت سے کیا، مجھے اتنا بتائیے کہ اسلام میں جتنے بھی غنی بن کے تاج پہنے ہوئے ہیں اسلام سے پہلے بھی تھے یا بعد میں ہی ہوئے؟ میں سوچ کر بتا دیجیے فکر نہیں ہے، یعنی کلمہ پڑھیں گے پھر دان دہیش کریں گے پھر غنی کہلائیں گے نا، اور کلمہ پڑھیں گے نبی کا، یعنی کہ جتنی بھی غنی ہوئے یہ سارے ہوئے، میں نام کسی کا نہیں لے رہی، آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی ہے، کوئی مکرم ہے معزز ہے صاحب قائد تعظیم ہے، جو بھی غنی ہو وہ غنی ہوا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، بھئی جو مصطفیٰ کی وجہ سے غنی ہو، جو مصطفیٰ کی وجہ سے غنی ہو انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کی وجہ سے مصطفیٰ کو غنی کیا جائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، مالے خدیجہ الکبریٰ سے خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام بلند ترین صلوات، سیدۃ التجار، پوری دنیا کے تاجروں کی منڈی لگتی تھی، جیسے ہمارے ایکسپو ہوتا ہے وہاں پہ بھی پوری دنیا سے کبھی شام میں اور کبھی یمن میں اور کبھی عرب میں، اور جب کبھی منڈی لگتی تھی تو اجناس کے نرخ ریٹ اس وقت تک جاری نہیں ہوتے تھے جب تک خدیجہ الکبریٰ نہیں آ جاتی، اور خدیجہ الکبریٰ کے آنے کی شان کیا ہوتی تھی، ہزاروں اونٹ آگے ہوتے تھے،
ہزاروں اونٹ پیچھے ہوتے تھے. یہ آج کل کا سویلائزڈ عرب نہیں ہے, یہ بدوؤں کا دور ہے. درمیان میں خدیجۃ الکبریٰ نوری حجاب ہاتھ میں ہوتی تھی, کنیزیں اور غلام سونے کی پیٹیاں لگائے جھرمٹ میں لیے ہوتے تھے, سونے سے ڈوریاں بنی ہوئی اور خالص چاندی اور سونے کی میخوں سے زمین میں گاڑ کر جواہرات سے مزین خیمہ نصب کیا جاتا تھا. پردہ تانا جاتا تھا, پردے کے ادھر خدیجہ بیٹھتی تھی, ادھر دنیا بھر کے تاجر بیٹھتے تھے. وہ لکھتے رہتے تھے, خدیجہ بتاتی رہتی تھی. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا, ابھی سورہ تحریم نہیں آئی, ابھی سورہ عذاب نہیں آئی, ابھی نہیں کہا گیا کہ نبی کی بیویوں چہروں کو ڈھانپ لو, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا. لفظ بدلو, جو پردے کا حکم آنے کے بعد پردہ کرے انہیں مومنہ کہتے ہیں, جو پہلے سے پردہ کرے اسے محسنہ اسلام خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکا ہم نے خدیجہ کا پورا بھی کبھی دیکھا پورے حجاب میں. ہم بھی توجہ کریں, میں اور آپ بھی توجہ, ہمیں پتہ نہیں پردہ کس کی جگہ پہ روک لیتا ہے. برقع تھا نا, پردہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بس یہ معاملہ تھا. وہ ٹنڈے پسند خود نہیں ہے, شامت گھر والوں کی نمک تیز ہے اس لیے نہیں کھانا, پسند خود نہیں, کرنا خود نہیں ہے, اور کہنا یہ پردہ آئی ہوتا. جب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مشکل نہیں ہوئی, کتنی ترقی کرنی ہے آپ نے. خدیجۃ الکبریٰ تو پردے میں رہ کے ترقی کر رہی ہے, بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں, پردے ہی کی برکت سے تو ترقی ہو رہی ہے. خدیجۃ الکبریٰ بچپن تھا, بچپن. لطیف ادب کا شعر کہہ دوں کہ دارین کو تہذیب سکھاتی تھی خدیجہ, دارین کو تہذیب سکھاتی تھی خدیجہ, بچپن میں بھی گڑیوں کے تماشے نہیں کرتی. خدیجۃ الکبریٰ نے بتایا ہے کہ عورت کی معراج کیا ہے, کس مقصد کے لیے. پھر اللہ نے کیا عروج دیا, سبحان اللہ. جبرائیل آیا کے کہتے ہیں بی بی کو اللہ سلام کہلوایا. ہائے ہائے. اچھا لکھنے والوں نے حالانکہ کئی پردے ڈالے, مگر پھر بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت نکل ہی آئی. وہ کہتے ہیں جب پہلی وحی آئی تھی بعثت, ہم کہتے ہیں بعثت اعلان ہے, جب وحی آئی اور بعثت ہوئی اور اعلان ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی چادر اڑائی تھی. یہی روایات ہے, اپنی چادر اڑائی, نبوت ملی. بھائی دو ہی تو بیویاں ہیں, ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. ماں خدیجہ ہے, بیٹی فاطمہ ہے. ماں چادر اڑائے جب بھی محمد کا فرشتہ آتا ہے, بیٹی چادر اڑائے جب بھی آیا آتا ہے. ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کا مقام؟ خدیجۃ الکبریٰ یہ ہے کہ جبرائیل آ کے کہتے ہیں اللہ نے سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے خدیجہ. اللہ سلام بھیجتا ہے. جناب خدیجہ کو رسول اللہ نے کہا اللہ خود بھیج دیتا, نہیں, وہ چاہتا تھا میرے سلام میں مصطفیٰ کا سلام شامل ہو جائے. محسوس کیجئے گا, جملہ کہنے کا نہیں ہے, محسوس کرنے کا ہے. خدیجہ وہ ہے جس کے گھر میں پورا کلمہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے. لا الہ الا اللہ بھی آ رہا ہے, محمد رسول اللہ بھی نظر آ رہا ہے, علی ولی اللہ بھی کھیل رہے, پورا کلمہ جس کی آغوش میں کھیلا. بی بی نے سنا, سنتے کہا ہو بس سلام, وہ خود سلام ہے. فرمایا بی بی اللہ نے آپ کے لیے سفید موتیوں کا ایک محل بنایا, جس کے داہنے آسیہ کا محل ہے, بہنے مریم کا محل, اور رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں جنت میں میری ازواج ہوں گی. ابھی آپ ٹینشن نہ لیں, سورہ تحریم پڑھ لیجئے, پتہ لگ جائے گا کیوں ازواج ہے. دو کے لیے کہا تھا, ایسی سی رپورٹ ہے, ایسی سی رپورٹ اسی کو تو کہتے ہیں, ان دو کے دل ٹیڑھے ہو گئے. تو ان دو کے بدلے آپ چاہے تو چھوڑ دینا بہتر دے گا, رسول نے طلاق نہیں دی, کیونکہ اگر طلاق دے دیتے تو طلاق سنت ہو جاتی. پھر لوگ سنت سمجھ کے طلاق دیتے, واحد جائز کام ہے جو سنت نہیں ہے. تو دو کے بدلے کچھ کہہ رہی ہوں, دو کے بدلے دیکھیے, بیوی ہونا اور ہے, کف ہونا اور ہے. بیوی ہونا اور ہے, کف ہونا اور ہے. خدیجہ جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہے, کف نہیں ہے. کف نہیں ہے. کف کیا کہتے ہیں؟ ترازو کے ایک پلے میں جو رکھا جائے دوسرے پلے میں بھی ویسا ہی رکھ دیا جائے.
اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا. تو کف نہیں ہے، جناب آسیہ کا کف نہیں ہے، تو جناب مریم کا بھی کوئی کف نہیں ہے. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ چونکہ ان دو کا کوئی کف نہیں، تو دنیا کی دو کے بدلے اللہ نے جنت میں یہ دو رسول اللہ کی زوجیت میں دی. آسیہ بھی زوجہ رسول ہوگی اور مریم بھی زوجہ، میں کچھ کہہ گئی ہوں، جو دو یہاں تھی وہ وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں ہوں گی آسیہ اور مریم یہاں زوجیت رسول نہیں ہے، مگر سلام بھیجیے خدیجہ الکبریٰ پر، یہاں بھی زوجیت رسول میں ہے، وہاں بھی زوجیت رسول میں ہے، یہاں بھی رسول کی زوجہ، وہاں بھی رسول. ام المسلمین فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ، کوئی ایسا دن رسول کی زندگی میں نہیں گزرا جب رسول نے خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہ کیا. وہ فرماتی ہے مجھے رسول کے میرے علاوہ 10 حرم اور تھے، تو مجھے کسی حرم سے زندہ بیوی سے رسول کی، پڑھ لیجیے مسلم، مجھے رسول کی زندہ بیوی سے کبھی اتنی حسد نہیں ہوئی جتنی فوت شدہ خدیجہ سے ہوئی. ہر وقت خدیجہ کا ذکر، گویا جو میں آج کر رہی ہوں رسول یہ ہر وقت کرتے تھے. بلکہ ہم نے تو ایک سین یہ بنائی کہ رسول کے چہرے پہ اگر برہمی کے آثار ہوتے تھے تو ہم خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، پھر پہرو مصطفیٰ جھوم جھوم کے خدیجہ کا ذکر کرتے. میں نے جملہ کہوں پتا نہیں میں کہاں جا رہے، کہا کہ اگر زوجیت اچھی ادا کرے عورت تو صرف یہی نہیں ہے کہ غیر معصوم، معصوم بھی فضیلتیں پڑھ کر بھی خوش ہوتا ہے، سن کر بھی خوش ہوتا ہے، چاہے زوجہ معصوم ہو یا غیر معصوم. کبھی خدیجہ کا ذکر سن کر رسول خوش ہوتے ہیں، کبھی ام البنین کا ذکر سن کے علی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں. بہادر قبیلے میں شادی تو ویسے بھی علی کر لیتے، شادی ہوتی ام البنین کی فضیلت کا باب نہ کھلتا. فرماتے ہیں ایک روز رسول گھر آئے اور آتے کے ساتھ حسب ثابت جیسی خدیجہ کا ذکر شروع کیا تو میں نے ٹوک دیا اور کہا آپ کو قریش کی تو بڑھیا بڑی یاد ہے، حالانکہ اللہ نے اس سے بہتر نعمت بدل. میں خوش فہمیوں پہ بھی صدقے ہونے کو دی جاتا ہے، اس سے بہتر نعمت بدل اللہ نے آپ کو عطا کیا. کا یہ کہنا تھا رسول اللہ کے چہرے پہ تمازت جلال نمودار. ارشاد فرمایا ما ادراک ما خدیجہ. آپ کو روزہ لگ رہا ہے آپ پہنچ نہیں پائیں. ما ادراک وما ینطق عن الہویٰ بول رہا ہے، تمہیں کیا پتا کہ خدیجہ کیا. ارے انداز سنا نہیں لگتا. کبھی وہ عرش میں کہتا ہے ما ادراک ما لیلہ، کبھی محمد عرش میں کہتے ہیں. گویا جب بیٹی کا ذکر آئے تو اللہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا فاطمہ کیا ہے، جب خدیجہ کا ذکر آئے محمد عرش میں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. جس وقت رسول فرماتے ہیں مجھے خدیجہ سے بہتر عورت دور مثل خدیجہ بھی نہیں، مثل خدیجہ بھی نہیں. اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم نے جھٹلایا. ذرا لفظ تصدیق پہ تو غور کریں، اس وقت میری تصدیق کری، اس وقت میری تصدیق کری. یہ محمد کی تصدیق عام بات ہے. نبی کب بنتے ہیں؟ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق کریں، محمد رسول اللہ کی تصدیق کریں، علی ولی اللہ کی تصدیق کریں. یعنی جس کی تصدیق کرنے سے سارے نبی نبوت کے تاج پہنے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی تصدیق کرے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. پھر فرمایا جب دنیا نے ناتا توڑا تو انہوں نے جوڑا. پھر کیا خوبصورت جملہ کہا، کیا یہ احسان کم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے مجھے صرف غنی نہیں کیا. دیکھیے دو ہی تو تانے عرب دیتا تھا. اب رسول کا جملہ ہے، میں لفظ بدل کے مفہوم وہی ہے پیش کر رہے ہیں. کہا یہ دو ہی تو تانے دیتا تھا. ایک کہتا تھا معاذ اللہ تنگ دست ہے تو دین پھیلے گا کیسے، اور دوسرا کیا بیٹا نہیں ہے تو نام چلے گا کیسے. جہاں تک بہنیں بیٹھی ہوئی جنہوں نے خیرات دینی ہے، کہ دونوں ہی تانوں کا جواب اللہ نے خدیجہ کے ذریعے دلوایا. اگر مال دیا تو وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے، اور اگر آل دی تو وہ بھی خدیجہ الکبریٰ. اگر مال محمد کو ملا، رسول خدا کو ملا. اللہ